طاق راتوں سے متعلق پہلا سوال مفتی محمد سہیل رضا حمزہ علی صاحب سے پوچھوں گا۔ طاق راتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے سمجھائیں کہ طاق راتیں کیوں ضروری ہیں، کتنی ضروری ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور اعتکاف کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ مشکات کی حدیث بھی ہے، اور امام بخاری نے بھی اسے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ انی اعتکفت العشر الاولا، میں نے پہلے عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، تو میں نے شب قدر کو تلاش کیا، لیکن فرمایا کہ مجھے شب قدر پہلے عشرے میں نہیں ملی۔ پھر فرمایا کہ ثم اعتکفت العشر الاوسط، پھر میں نے اعتکاف کیا درمیانی عشرے کا، تو اس میں بھی شب قدر کو میں نے تلاش کیا، نہیں ملی۔ پھر فرمایا کہ ثم اعتکفت العشر الاخیر، پھر میں نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، تو فرمایا کہ اس میں نے شب قدر کو تلاش کیا، تو اس عشرے میں جو طاق راتوں میں شب قدر کو میں نے پایا، اور فرمایا کہ اب تم میں سے جو بھی میرے ساتھ اعتکاف کرے تو اسے چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ آخری عشرے کا اعتکاف، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، سنت موقدہ علی الکفایہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ محلے میں چند لوگ کر لیں تو سب سے ساقط ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی نہ کرے، سارے چھوڑ دیں تو پھر بہرحال گناہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ شب قدر جیسی عظیم رات کو تلاش کرنا۔ وہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ شب قدر جو مخفی ہے نا، وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی ہے، جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بڑے واضح انداز میں اپنے امتیوں کو بتلا دیا ہے، طاق راتوں میں۔ تو طاق راتوں میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ طاق عدد جو ہے نا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جی دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ فجر میں فرمایا کہ والشفع والوتر، مجھے جفت کی بھی قسم ہے، طاق کی بھی قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر طاق اور جفت سے مراد ایک تو یہ جو عام معنی مراد ہے، یعنی 1 3 5 اور 2 4 6، تو 1 3 5 یہ سارے طاق ہے، اور 2 4 6 8 یہ سارے جفت ہیں یہ۔ لیکن دوسرا معنی جو مفسرین نے لیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر طاق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مراد ہے، یعنی وہ ایک ہے نا، اس کی توحید مراد ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، آسمان بھی 7 بنائے ہیں، 7 سماوات طباقا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طواف کے چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ طاق عدد میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ بھی 99 مشہور ہیں، 99۔ تو یہ طاق عدد میں کچھ نہ کچھ برکت ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اب یہ تو قرآن نے بیان کر دیا نا کہ طاق اور جفت کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج اب سائنس اس پر ریسرچ کرے گی کہ طاق سے مراد کیا ہے، جفت سے مراد کیا ہے، اور طاق عدد کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے۔ تو جہاں پر اتنی برکتیں تو وہاں پر یہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یہ بھی طاق راتوں میں مخفی ہے۔ اب یہاں پر امام راضی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات کہ کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں میں مخفی رکھا، اور اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی اطاعت میں، تاکہ بندہ ہر اچھا کام کرتا رہے، اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس کی ناراضگی گناہوں میں، تاکہ بندہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور رہے۔ اسی طریقے سے دعا جو ہے وہ قبولیت کو دعا میں، کیوں؟ تاکہ دعا کا اہتمام کرتا رہے، تاکہ کوئی بھی لمحہ ہو
تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اسی طریقے سے قبولیت توبہ کو توبہ میں کہ بندہ توبہ کرنے میں کجی نہ کرے, کمی نہ کرے, توبہ کرتا رہے, کسی وقت بھی قبول ہو جائے. اپنے نیک بندوں کو اپنے عام بندوں میں چھپایا, اپنے اولیاء کو انسانوں میں, عام بندوں میں چھپایا, تاکہ بندہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے, اس کی عزت کرے, اور نہ جانے اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین کیا عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی رکھا, تاکہ بندہ اور دنوں میں اگر نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوا, لیکن رمضان کی آخری طاق راتوں میں ضرور وہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالے, اور پھر آخر اللہ رب العالمین جب اپنی رضا عطا فرمائے تو شب قدر بھی عطا فرمائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت